نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ بچے کی عادات کو کس طرح آپ انعام دے کر، ان کو کچھ اختیارات دے کر، ان پر اعتماد کا اظہار کر کے ان کے اچھے رویے اور عادات کو پختہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی کہ اپنے بچے کے کسی ایک رویے یا اچھی عادت جس کو آپ پختہ کرنا چاہیں اس کو لکھیں، اور جب وہ اس پر کام کرنے لگے تو اس کام کے کرنے پر اس کو انعام دیں، اور انعام بھی پہلے سے سوچ کر رکھیں تاکہ بچے کا اعتماد برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہو وہ پوری نہ ہو۔ اور پھر ہر دن اس بات کا جائزہ لیں کہ بچے نے کیا کیا اور آپ نے اس پر اس کی کیا تعریف کی یا اس کو کیا انعام دیا یا کس طرح اس کو اپریشیٹ کیا، تاکہ وہ اپنے اچھے رویے پر مزید پختہ ہو سکے۔ آج ہم انشاءاللہ ویک 4 کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی اچھی عادات کو یا اچھے رویوں کو یا وہ چیزیں جو ہم ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح پختہ کریں، مزید آگے بڑھائیں اور اس پر مسلسل کام کریں۔ کیونکہ بچے کی تربیت ایسا کام نہیں جو ایک دن میں ہو جائے یا ایک ہفتے میں ہو جائے یا ایک دفعہ کوئی تعریف کر لینے سے ہو جائے یا ایک دفعہ کوئی انعام دینے سے وہ عادت پختہ ہو جائے۔ انسانی رویے باقی تمام چیزوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کے اوپر مختلف چیزوں کا اثر ہوتا ہے، صرف والدین ہی نہیں ہوتے جو انہیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں وہ اسکول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ماحول سے ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ انہیں بتاتے ہیں لیکن باہر کوئی ان کے اپوزٹ ان کو بتا دیتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں آپ ان کو ایسی سکھاتے ہیں جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، لے نہیں پاتے، تو اس کے لیے ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ تعریف، انعام کے علاوہ یاد دہانی ضروری ہے، ریمائنڈر پریزز، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ تعریف کر کے بھول جائیں گے یا ایک دفعہ انعام دے کے بھول جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پر وہ کام کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بھی بھول جائیں گے اور آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان کے اوپر آپ نے مستقل کام کرنا ہے۔ والدین عام طور پر فیڈ بیک کے لیے اور بچوں کے رسپانس کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم نے انہیں بتایا تھا وہ انہوں نے کر لیا یا نہیں، وہ چیز ان کے اندر آ گئی یا نہیں، اور جو کوششیں وہ کر رہے ہیں ان کا کوئی صلہ انہیں مل رہا ہے یا نہیں، یا مل رہا ہے تو وہ تھوڑے پر راضی نہیں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ بھرپور صلہ ملے اور بھی کچھ ملے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے اپنا رویہ تبدیل نہیں بھی کرتے، یا تھوڑا سا کر کے پھر جائزہ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے، پھر پیچھے پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ بدلنے والے رویے پر دیر پا ہیں بھی کہ نہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے ان کو بہت ڈانٹتے تھے اور اب نہیں ڈانٹتے یا کم ڈانٹتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اس عادت پر قائم رہ رہے ہیں، یعنی آپ ان سے جو توقع کر رہے ہیں تو کیا آپ خود بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو تربیت کا اینگل ہم نے لیا ہے یہ ہم اور ہمارے بچے، یعنی ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، تب ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ ہمارے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں۔ یہ صرف ون سائیڈڈ کام نہیں ہے، یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ سب کچھ انہیں تو سکھائیں، ان پر تو کام کریں لیکن خود اپنے رویے کو بھول جائیں۔ تو بچوں کو جب اتنے سالوں کے بعد تعریف ملی یا ان کو کوئی انعام ملا یا پیار ملا تو وہ تھوڑے سے مشکوک بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ سڈن چینج کیا ہے، اور کیا یہ ایک وقتی فیز ہے یا آپ اس پر قائم بھی رہیں گے۔ تو آپ ان کو جانچ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات
والدین کے اپنے اندر سال ہا سال سے کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی. وہ اپنے ہی قول کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی کیے پہ پانی پھیر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی کام کو ریورس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بنائے کو ڈھا رہے ہوتے ہیں. تو بچے یہ روز دیکھتے ہیں. کئی ہمارے ماں باپ بس ایسے ہی ہیں، ایک دن کچھ کہتے ہیں، اگلے دن اسی کو کنٹراڈکٹ کر دیتے ہیں، کچھ اور بتا دیتے ہیں، پھر ایک چیز کو اچھا کہتے ہیں، پھر اسی کو برا کہنے لگتے ہیں. اس کی ایک مشکل یہ بھی ہے نا کہ ہمارے اپنے بھی تو معیار ساتھ بدل رہے ہیں نا، اچھے برے کی. کل تک ہم بچوں کو جن باتوں پہ کچھ نہیں کہتے تھے، آج ہم ان باتوں کا نوٹس لے رہے ہیں. جیسے کل تک آپ خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور ان کو بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب آپ نے شروع کی اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں. تو اب بچے بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آپ خود کتنے دن تک پڑھتے ہیں اور کتنے دن ان سے پڑھواتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی بھی ایک رویے یا عادت کو لے لیجیے، جو میں نے کہا نا کہ جو عادتیں آپ پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو مثلاً آپ ہو سکتا ہے کہ نماز ہی کی عادت پختہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وقت پر ہوم ورک کرنے کی، یا اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی، یا چیزوں کو اچھی طرح آرگنائز کرنے کے، اپنے گھر کو، اپنے مختلف کاموں کو. تو کوئی بھی چیز جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان میں سے وہ سارے یا کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں، اور پھر اس پہ لازماً آپ کو خود مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. تو آج کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہ تعریف اور انعام اور جو رویہ یا ٹارگٹ یا کام آپ نے سیٹ کیا اس کو دہرانا اور اس پر مستقل مزاجی اختیار کرنا. اور پھر خاص طور پر جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا، کلیئرلی اس ٹارگٹ کو لکھیے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے پچھلی اسائنمنٹس میں کیا لکھا، لیکن جو بھی لکھا اس کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں. یہ اسائنمنٹس ہمارے لیے نہیں، آپ کے اپنے ریکارڈ کے لیے، تاکہ آپ پچھلے کاموں کو بھول نہ جائیں. لکھوا کے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کو کنٹینیو کر سکیں. ورنہ یہ ہوتا ہے نا، ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، 4 ہفتے بعد وہ بھول جاتے ہیں، اگلا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو ان کو بھولنا نہیں. ہو سکتا ہے آج جو آپ ٹارگٹ سیٹ کریں ان پر 6 منتھس کے لیے کام کرنا پڑے. پھر یہ نہیں کہ 6 منتھ کے بعد آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. 6 منتھس کے بعد آپ کو کچھ نئے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، پھر اسی طرح ان کو پختہ کرنا ہوگا، پھر اسی طرح مزید اگلی چیزوں کو اور پختہ کرنا ہوگا. تو یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. تو یہ اسائنمنٹس آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کریں گی کہ کس طریقے سے آپ بچے کے اندر مختلف عادتیں ڈیولپ کر کے اس کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگلے 6 مہینے کے لیے مثلاً اپنے بچوں کے اندر کون کون سی عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو لکھیے. اب آپ میں سے ہر ایک کے بچوں کی ایج مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کے بچے انڈر 7 ہو تو ابھی کسی کو بھی نماز کی ضرورت نہیں کہ نماز پختہ کروانی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آلریڈی اپنے ہوم ورک میں انڈیپینڈنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کے اندر ابھی تک ہے نہیں. مثلا ابھی اس کو کھانا کھانا نہیں آیا، وہ کھانا کھاتے ہوئے ہر چیز بکھیر دیتا ہے. ابھی اس کو کچھ لفظ صحیح طور پر بولنے نہیں آئے، مثلا اس کو بھی غور سے سننے کی عادت نہیں پڑی. تو وہ کون سے بیہیویئر ہیں، وہ کون سے رویے ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو آپ اپنے بچے سے کروانا چاہتے ہیں، ان کو کلیئرلی مارک کر کے لکھیے 1 2 3 4. اور آپ سمجھتے کہ 4 بہت ہے میرے لیے تو 3 کر لیجئے، 3 بھی بہت ہے تو 2 کر لیجئے، 2 بھی زیادہ تو 1 کر لیجئے. اور ایک چیز کے اوپر کم از کم 6 ہفتے کام کیجئے. اور اگر آپ نے 6 مہینے کام کیے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے کے اندر پختہ ہو جائے گی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہوگی. پہلے مہینے میں اور پہلے چند دنوں میں عادتیں پختہ نہیں ہوتی، ان میں چینج تو آنا شروع ہوگا لیکن مستقل مزاجی نہیں. آپ نے چینج سے مستقل مزاجی کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنی کنٹراڈکشن کو خود دیکھنا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم بچے کی عمر کے پہلے سال میں ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ چلنا. سال کا بچہ اگر ہو جائے اور وہ نہ چلے تو ماں کیا سمجھتی ہے؟ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیوں نہیں چل رہا. انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں، مختلف طریقوں سے چلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چلنے لگتا ہے. جب وہ چلنے لگتا ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ. پھر اس کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں.
اسی طرح پہلے 12 مہینے ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کہلواتے ہیں، مثلا بسم اللہ کہلوانا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے. آپ اس کے سامنے اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھے، بولے. جب وہ بولنا سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو. خود ہی آپ اس کو پھر خاموش کرتے ہیں. نہ آپ نے اس کو چلنے سے روکنا ہے، نہ بولنے سے روکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثال میں دے رہی ہوں. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ سکھا رہے ہیں. خود آپ دیکھیے، اپنا ترتیب بنائیے کہ کیا کیا سکھا رہے ہیں. ان چیزوں کو لکھتے جائے. مثلا آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کرو، لکھ لیجیے جا کے میں نے یہ کرنے کو کہا، یہ کرو یہ کرو. اپنی ایک ڈائری بنا لیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے وہ کرنے کو کہا لیکن اس بچے نے وہ کام ٹھیک سے نہیں کیا یا اس کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو پھر آپ کہتے ہیں بہتر ہے نہ کرو. اب آپ کی اس گفتگو اور اس رویے میں کنٹرڈکشن ہے. پھر بچے کہتے ہیں نا آپ خود ہی تو کہتی تھی یہ کرو، اب آپ کہتی ہیں نہ کرو. بچے ہمیں یاد دلاتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا یہ کر لو. اور بعض اوقات تو ہم کہہ کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس لیے منع کرتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کرو وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے. تو اب اس کا کرو یا نہ کرو حل نہیں ہے، وہ تو انہیں کچھ کرنا ہے زندگی میں. اب مثلا آپ دیکھیے کہ کچھ ملکوں میں بچوں کو ویک 1 سے تیرنا سکھاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی پانی میں پھینکتے ہیں تیرنا آئے. اچھا، ہم لوگ تو بچے بڑے بھی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، نہ نہ پانی کے قریب نہ جانا. خود ہی بزدل بناتے ہیں ان کو، خود ڈرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ بدھو رہتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں آتا. وہ رسک لینا ہی نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اتنا پروٹیکٹڈ پالا ان کو کہ غلطی کرنے ہی نہیں دی، تکلیف اٹھانے ہی نہیں دی. تو کیا ہے کہ مثلاً 5 گز رسی میں باندھ لیں ان کو. اگر 5 گز تو چھوڑ دیں نا، گھومے پھرے. ہاں 5 گز سے آگے جانے لگے تو پھر رسی کھینچ لیں کہ نہیں یہ 5 گز تک جا سکتے ہو. تو جو چیز ان کو سکھائیں، مثلا چلنا سکھائیں، تو پھر ان کو یہ نہ کہیں بیٹھو. پھر آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہاں اس ایریا میں آپ کو چلنا ہے، یہاں تک چل کے جا سکتے. مثلا گھر کے اندر چلنا، دروازے سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے جوتا پہن کے جانا ہے، ننگے پاؤں نہیں جانا مثلا. تو آپ اسے چلنے سے نہیں روکیں گے. چلنے سے مراد زندگی کسی بھی کام کی جو آپ نے طریقہ سکھا دیا، آپ نے اس کو درخت پہ چڑھنا سکھا دیا یا آپ نے اس کو کوئی بھی کام سکھا دیا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ بس صرف یہ واچ کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ٹھیک نہیں. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دس ڈو دس وے، اس طرح نہیں اس طرح. بس اور ڈائریکشن دینی ہے آپ نے اس کو، اور ہمت بڑھاتے رہنا ہے، چلنا سکھاتے رہنا ہے. اسی طرح جب وہ بولنے لگتا ہے اور جب وہ ہر وقت سوال کرتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ نے اس کو شٹ اپ نہیں کہنا، یہ کال نہیں دینی. کیا کرنا ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں وہ بول رہا ہے نا تو ہم اپنا کھانا پکائے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے جواب دیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے کسی وقت تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کسی وقت آپ کیا کریں، یعنی آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ جس وقت اس کا بولنے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیے. ایسے نہیں بیٹھی کہ آپ بڑی کرسی پہ بیٹھے ہو، نیچے سامنے بیٹھے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھیے. وہ زمین پہ کھڑا تھا، آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے. آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور آپ اس سے بات کریں، جی بیٹا. حتیٰ کہ اگر آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، ایون یہ کہ آپ کسی بہت ہی یکسوئی انہماک کا کام کر رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، جس وقت بچہ کوئی چیز لے کر آتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ چند سیکنڈ کے لیے کام روک لیں تو آپ کہیں جی. وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو کوئی الٹی پلٹی چیز دکھائے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا. لیکن اس سے بچے کے اندر کیا پیدا ہوگا کہ میری بات سننے والا کوئی ہے، میں کسی کو اپنا آپ دکھا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں. پھر اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اچھا یا برا آپ ہی کو پلٹ کر آ کر بتائے گا. لیکن بچے کے ہر کام میں روک ٹوک نہیں. کیا ہمیں اپنے لیے روک ٹوک پسند ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو ہر وقت کوئی انٹرفیئر کرے؟ اسی طرح اتنی بعض اوقات ماؤں کی خراب عادت ہوتی ہے کہ بچہ کچھ کرنے لگے اس کو سانس نہیں لینے دے.